جی بالکل، اس آیت کے اندر یہ اصول فٹ آتا ہے، اور صرف ہم احمدی مسلمان نہیں بلکہ کچھ اور مسلمان بھی ہیں جو کہ ہمارے اس موقف کی اب تائید کرتے ہیں، جیسا کہ غامدی ہو گئے یا اہل قرآن والے ہو گئے. وہ تو اس وقت بھی حضرت مرزا صاحب کی زندگی میں بھی وہ اس بات کو تسلیم کر چکے تھے. اور بس فی الحال اتنا ہی میں کہوں گا. سلام علی من اتبع الہدا. جی محترم خرم نصیر رانا صاحب، غامدی صاحب کا آپ نے نام لیا ہے. ہم غامدی صاحب کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور آپ نے منکرین حدیث کا نام لیا ہے، تو منکرین حدیث کو بھی ہم مسلمان نہیں سمجھتے. تو لہٰذا میں آپ کو جواب دے دوں، یہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، اس طرح ہم غامدی صاحب کے پیروکاروں کو اور اہل قرآن یعنی منکرین حدیث کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اصول بالکل فٹ آتا ہے، یہاں پر توفی کا معنی موت لیے جائیں گے، یہ آپ نے کہا ہے. تو محترم آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا مرزا صاحب کو قرآن آتا تھا نا؟ مرزا صاحب کو قرآن سمجھ میں آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ اتنا بتا دیں مجھے. جی چلیں، کسی کے مسلمان کسی کو سمجھنے یا نہ سمجھنے سے اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اجتناب کریں دونوں کسی کے بارے میں بھی رائے قائم کرنے سے. تو دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کو قرآن سمجھ میں آتا تھا، یہ آپ نے سوال پوچھا ہے. جی ان کو سمجھ میں آتا تھا، لیکن ہم یہاں پر یہ ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو لفظ توفی ہے اس کے کیا معنی ہے. کیا اس کے معنی یہاں پر جو تمام میں نے شرائطوں پر بیان کی ہیں، شرائط ثلاثہ نہیں، شرائط اربعہ ہو گئی. شرائط اربعہ کے تحت کیا لفظ توفی کا نتیجہ موت ہے، یا اس کے معنی جسم سمیت روح اور جسم دونوں کو آسمان پہ لے جانا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ کے پاس قرآن کریم، احادیث اور عربی لٹریچر، اس میں سے کوئی بھی چیز ہے وہ پیش کریں. کوئی آپ اردو کی کتاب نہیں پیش کریں گے، چاہے وہ زید کی لکھی ہو، بکر کی لکھی ہو، جس کی بھی ہو. السلام علیکم من اتبع الہدا. جناب خرم نصیر رانا صاحب، پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ 1 منٹ سے زیادہ آڈیو نہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ محترم جناب اوپر میں نے جب آپ نے چینل دیا تھا جس میں نے آپ کو ٹیکسٹ میسج کیا تھا کہ آپ کسی قسم کی کوئی تعویل یا لایانی گفتگو نہیں کریں گے. اگر آپ نے کوئی شرط لگائی تو یہ آپ کی شکست تسلیم ہوگی. آپ نے شاید وہ میسج پتہ نہیں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، کل 2 دن کا میسج ہے. تو محترم مرزا صاحب، آپ نے کہا جی مرزا صاحب کو قرآن سمجھ میں آتا تھا اور مرزا صاحب بہتر قرآن کو سمجھنے والے تھے. تو آپ یہاں پر کہہ رہے جی یہ ہماری لفظ توفی پر بحث ہو رہی ہے، تو یہاں پر ہم اس پر ہی بحث کریں کہ یہاں پہ یہ اس کا معنی جو ہے وہ پورا اٹھا لینا ہے، یا رفع اسعاد الی السماء ہے، یا موت ہے. تو محترم مرزا صاحب کے آپ فالوور ہیں، مرزا صاحب کے آپ پیروکار ہیں، تو مرزا صاحب کی بات آپ کے لیے حجت ہونی چاہیے. شکریہ. میں آپ کو یاد دلا دوں دوبارہ کہ میرے چیلنج کے اندر یہ تھا کہ میرے چیلنج کو توڑنے کے لیے آپ صرف اور صرف قرآن کریم، احادیث اور عربی لٹریچر کو استعمال کریں گے، اور کسی اور زبان کی کتاب کو استعمال نہیں کریں گے عربی کے علاوہ. اور یہ میں نے اپنے چیلنج میں بھی بات رکھی تھی اور ادھر بار بار کہی ہے. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ تعویلیں نہیں کریں گے اور شرائط نہیں کھڑیں گے. شرائط تو میں نے پہلے سے ہی رکھ دی تھی، یہ میرے چیلنج کا حصہ تھیں. یہ چیزیں جس کو آپ شرط کہہ رہے ہیں یہ میرے چیلنج کا حصہ آلریڈی تھیں. تو اب آپ اس چیلنج سے باہر نکل کے کچھ بھی کہیں گے وہ تو قابل قبول نہ ہوگا. آپ میرے چیلنج کے اندر رہتے ہوئے اس کو توڑیں. شکریہ. السلام علیکم من اتبع الہدا. محترم رانا صاحب، میں نے آپ کا چیلنج مکمل سنا تھا، آپ پریشان نہ ہوں. مجھے یہ بتا دیں مرزا صاحب کو عربی آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ مرزا صاحب عربی سے واقف تھے یا نہیں تھے؟ جو مرزا صاحب نے اصول بنایا، جو آپ کا تو نہیں ہے نا، مرزا صاحب کا اصول ہے جو آپ ادھر چیلنج کے طور پر پیش کر رہے ہیں. مرزا صاحب کو عربی آتی تھی یا نہیں آتی، یہ بتا دیں. باقی دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو عربی کتب سے بھی مثال دوں گا، فکر نہ کریں.
عربی کتب سے بھی میں مثال دوں گا، ایک مثال دے دوں گا، عربی کتب میں سے ایک مثال دے دوں گا. آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ مرزا صاحب کو عربی آتی تھی یا نہیں آتی تھی. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام، ان کا ایک چیلنج تھا جسے میں نے مختلف گروپوں میں رکھا ہے اور یہاں پر بھی میں رکھنا چاہتا ہوں تمام دوستوں کے سامنے، غیر احمدی دوستوں کے سامنے. یہ چیلنج میرا صرف اور صرف غیر احمدیوں سے ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 56، جو کہ غیر احمدی ترتیب کے حساب سے آیت نمبر 55 بنتی ہے کیونکہ وہ بسم اللہ کو آیت نمبر 1 نہیں گنتے، اس کے اندر اللہ تعالی نے جی تو آپ نے وہی کام کیا ہے کہ میری شرائط سے باہر نکل کے یہ چیز پیش کی ہے، اور پورا میں نے آپ کی آڈیو بھی سن لی ہے. میں نے آپ سے جی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو کے بیچ میں مجھے تھوڑا بولنا پڑ گیا ہے. جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو مربی صاحب کی 3 منٹ کچھ سیکنڈ کی آڈیو سنائی ہے، جس پر مربی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ چیلنج مرزا صاحب کا ہے، اور مرزا صاحب کا چیلنج نقل کرتے ہوئے انہوں نے جناب گفتگو شروع کی ہے. اور جب میں نے مرزا صاحب کی تحریر پیش کی، جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، خزائن جلد 1 صفحہ 620، براہین احمدیہ حصہ 4، تو ان کی محترم مربی صاحب جو رانا خرم نصیر صاحب ہیں، ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں. آپ نے یہ ابھی میں آپ کو آڈیو سناتا ہوں 34 سیکنڈ کی. مجھے عجیب قادیانیوں پر جناب افسوس ہوتا ہے، اور قادیانیوں پر مجھے ترس آتا ہے کہ ایک طرف مرزا غلام قادیانی صاحب کو مسیح موعود، مہدی اور نبی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود کو جناب مرزا صاحب کی امتی کہتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ اپنے خود ساختہ نبی کے ترجمے پر اعتماد نہیں ہے. یہ آڈیو دوبارہ سنیں. جی تو آپ نے وہی کام کیا ہے کہ میری شرائط سے باہر نکل کے یہ چیز پیش کی ہے، اور پورا میں نے آپ کی آڈیو بھی سن لی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے میرے چیلنج کو توڑنا ہے صرف اور صرف قرآن کریم سے، احادیث سے اور عربی لٹریچر سے. یہ عربی لٹریچر نہیں ہے، اس کو آپ نہیں پیش کر سکتے. اور ساتھ ہی میں نے واضح طور پر کہا تھا کسی اور زبان کا آپ نے لٹریچر استعمال نہیں کرنا، اور اس میں نے خاص طور پر اردو زبان کا نام لیا تھا، کیونکہ یہ اردو زبان میں ہے. چاہے یہ کسی کا بھی لکھا ہوا ہے، زید کا ہے، بکر کا ہے، اردو زبان کا ناقابل قبول ہوگا. آپ عربی کا کچھ پیش کریں اگر آپ کے پاس ہے. جزاکم اللہ. سلام علی من اتبع الہدی. محترم رانا صاحب، آپ نے اپنے چیلنج میں یہ فرمایا ہے کہ یہ مرزا صاحب کا چیلنج ہے. آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ نہیں کی؟ یہ مرزا صاحب کا چیلنج ہے، ٹھیک ہے. آپ اس چیلنج کو دہرا کر ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. دوسری میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ مرزا صاحب کو عربی آتی تھی یا نہیں آتی تھی، مجھے اتنا بتا دیں. باقی میں آپ سے تیسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ توفاہ یوم القیامہ کا کیا معنی ہے، مجھے بتائیں. شکریہ. سلام علی من اتبع الہدی. رانا صاحب معذرت، میں دوسری آڈیو کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ آپ کی آڈیو سن کر میں اس اپنی دلیل کی وضاحت کروں گا. آپ نے جیسا کہ اپنا اصول آپ نے بتایا، جو کہ مرزا صاحب کا اصول ہے، آپ کے بقول آپ نے ہی خود کہا تھا کہ یہ مرزا صاحب کا اصول ہے. مرزا صاحب نے چیلنج دیا تھا جو آپ نے دہرایا کہ اللہ تعالیٰ فاعل زیر مفعول باب تفعول کے مصدر کے ساتھ لفظ توفی میں اللہ تعالیٰ فاعل ہو اور کوئی قرینہ نہ ہو تو لفظ توفی کا جو معنی ہے یہاں پر موت ہوگا. یہ آپ نے بات کہی تھی. تو محترم، یہ یہاں پر تمام وہ اصول موجود ہیں جو کہ مرزا صاحب کے آپ نے دہرائے ہیں. تو یہاں پہ مرزا صاحب نے لفظ توفی کا معنی پوری نعمت دوں گا کیے ہیں، تو مرزا صاحب نے تو یہ اصول توڑ دیا. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ 1000 پاؤنڈ جو برطانوی پاؤنڈ کی بات کر رہے تھے وہ آپ بے شک نہ دیں. اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ مجھے آپ کے 1000 پاؤنڈ نہیں چاہیے، بلکہ میں آپ کو دعوت حق، دعوت اسلام دیتا ہوں. شکریہ. جی تو میرے بھائی، بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہم یہاں پر مرزا صاحب کو ڈسکس کرنے نہیں آئے ہیں کہ ان کو عربی آتی تھی یا ان کو پشتو آتی تھی.
ہم یہاں پر یہ ڈسکس کرنے آئے ہیں کہ جو میرا چیلنج ہے لفظ توفع کے حوالہ سے، کیا وہ چیلنج ٹوٹ سکتا ہے یا نہیں ٹوٹ سکتا، نمبر ایک۔ اسی لیے آپ صرف اور صرف عربی لٹریچر سے ہی کچھ پیش کریں، چاہے وہ عربی کی سب سے بڑی، دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی کتاب قرآن کریم ہو، یا احادیث ہو، یا کوئی اور عربی لٹریچر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ توفع یوم القیامہ کا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، اس طرح سے سوالات پوچھنے کی بجائے آپ کے پاس اگر کوئی حوالہ ہے وہ پیش کرے، پھر سوال پوچھیں کہ یہ کیا بات بنتی ہے۔ اس طرح سے ادھوری باتیں آپ پوچھ کے پھر بعد میں بولے جی تم نے یہ کہا تھا، یہاں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سامنے مکمل بات رکھیں۔ جی، اب آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں کہ بجائے سے کہ آپ قرآن و حدیث سے یا کسی عربی کتاب سے کچھ پیش کریں، آپ پھر سے مرزا صاحب کی بات کو پیش کر رہے ہیں، اور وہ بھی ادھورے طریقے سے۔ پھر اس کی وضاحت بھی ساتھ میں پیش کریں جو انہوں نے وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارا اس وقت مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اصول خود ساختہ نہیں ہے، یہ اصول قرآن کریم، احادیث اور عربی کو دیکھ کے ہی وضع کیا گیا ہے۔ اس اصول کے خلاف اگر کہیں پہ آپ کو کچھ ملتا ہے تو پھر بتائیں کہ یہ۔ اس پر میں خرم نصیر رانا صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ آپ وہ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کر دیں جس میں یہ اصول لکھا ہو جو آپ نے پیش کیا ہے، جو مرزا صاحب کا چیلنج تھا، اور ایک صحیح حدیث نہیں مانگتا، ضعیف حدیث ہی پیش کر دیں جس میں یہ اصول وضع ہوا ہو۔ شکریہ۔ اصول غلط ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی۔ محترم رانا صاحب، آپ نے مرزا صاحب کا چیلنج دہرایا کہ نہیں دہرایا؟ آپ پہلے اس کا جواب دیں کہ آپ نے مرزا صاحب کا چیلنج دہرایا یا نہیں دہرایا۔ آپ نے خود کہا یہ مرزا صاحب کا چیلنج ہے، جو کہ میں خود اب اپنا چیلنج سمجھتے ہوئے دہرا رہا ہوں۔ آپ نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی؟ پہلے اس کا جواب دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی آپ پہلے حوالہ لگائیں تو پھر آپ سوال کریں، تو محترم آپ خود غور کریں نا کہ توفاہ یوم القیامہ میں آپ کے جو اصول ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں وہ اس میں فٹ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ ٹھیک ہے، آپ خود غور کریں۔ شکریہ۔ جی دوستو، میں نے جو توفاہ یوم القیامہ یہ عبارت پڑھی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مربی خرم نصیر رانا صاحب قادیانی کا مبلغ علم کیا ہے۔ کیا یہاں پر یہ اس کی تحقیق کریں گے جو میں یہ عربی جملہ بول رہا ہوں، توفاہ یوم القیامہ؟ شکریہ۔ جی، ایک دفعہ میں پھر کہوں گا، میرا چیلنج کو توڑنے کے لیے آپ کے پاس جو میدان ہے وہ صرف عربی زبان کا ہے، اردو کا نہیں ہے۔ آپ جتنی بار اس بات کو دہرائیں گے صرف وقت کا ضیاع کریں گے اور کچھ بھی نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے توفاہ یوم القیامہ، جب تک سامنے تحریر نہیں آئے گی کہ توفع کرنے والا کون ہے، توفع ہو کس کا رہا ہے، وہاں پہ قرینہ ہے یا نہیں ہے، تب پتہ چلے گا نا کہ توفع کسی ذی روح انسان کا ہو رہا ہے، توفع روح کا ہو رہا ہے، توفع کرنے والا کون ہے، اور کیا توفع کرنے والا اللہ ہے یا توفع کرنے والا فرشتہ ہے، وہاں پہ کوئی بیان کیا گیا ہے ہیں؟ تو یہ سب باتیں جب تک سامنے نہیں آئیں گی میں کیسے بات کر سکتا ہوں آپ سے؟ ابو مصطفیٰ صاحب تھوڑا دیکھیں تو صحیح نا، یہ تو نہیں نا کہ پہلے آپ ٹکڑوں ٹکڑوں میں کچھ اقرار کروا لیں پھر بعد میں بولیں نہیں نہیں تم نے پہلے تو یہ کہا تھا اب یہ ہے، ایسے نہیں پلیز۔ سلام علی من اتبع الہدی۔ جی محترم رانا صاحب، میں نے کوئی ادھوری بات نہیں کی اور نہ ہی مرزا صاحب کی ادھوری بات پیش کی ہے۔ میں نے تو آپ کے مرزا صاحب کا حوالہ لگایا ہے اور آپ نے خود کہا جی مرزا صاحب کا چیلنج ہے جو کہ میں دہرا رہا ہوں، تو پھر میں نے مرزا صاحب کا حوالہ لگا دیا، اس میں کیا حرج ہے؟ باقی آپ عربی لٹریچر کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو عربی لٹریچر سے بھی حوالہ دوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اس لیے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ توفاہ یوم القیامہ، توفاہ یوم القیامہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس میں آپ کے جو اصول ہیں، جو آپ کے اپنے اصول ہیں، وہ اس میں فٹ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آپ نے کہا جی قرآن حدیث لیے گئے ہیں، تو میں بھی وہی تو کہہ رہا ہوں نا، بتائیں نا۔ اب یہ جو میں نے توفاہ یوم القیامہ کے الفاظ بولے ہیں، یہ جناب چلے یہ سمجھ لیں کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیا اس میں آپ کے اصول آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، آپ کہنے جی یہاں پہ مرزا صاحب نے وضاحت کی ہے، تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے، لایانی نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے کوئی تعویل کی یا ادھر ادھر کی بات کی تو آپ کی یہ شکست تسلیم ہوگی۔ شکریہ۔
جی دوستو، جب میں نے یہ سکین لگایا تو پھر دیکھیں مربی صاحب کی کیسے مربی صاحب کا ہوش جو ہے نا وہ اڑ گئے. تو مربی صاحب سمجھ گئے کہ میں نے چیلنج توڑ دیا ہے. اب یہ لکھتے ہیں جی یہ میرے چیلنج سے باہر ہے کیونکہ یہ عربی نہیں ہے. اے ہے نی، اے ہے نی خرم نصیر رانا صاحب. اچھا، یہ جو میں نے حوالہ لگایا نا اس میں آپ اس پر بس غور کریں. میں مربی صاحب کو اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہاں پر توفاہ یوم القیامہ ہے. اب مربی صاحب کا مبلغ علم دیکھنے والا ہے کہ یہاں پر مربی صاحب جو ہے وہ کیا بیان کر سکتے ہیں. مربی صاحب جو ہے نا وہ یہاں پر کیا جواب دیں گے. ابھی تک مربی صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ توفاہ یوم القیامہ اس میں تا کے اوپر ضمہ کیوں ہے. دیکھتے ہیں مربی صاحب کے ویسے ہوش اڑ گئے ہیں. وہ یہ دیکھیں مربی صاحب کے میسج، وہ ہو یہ میرا چیلنج سے باہر ہے کیونکہ یہ عربی نہیں ہے. واہ واہ. دیکھتے ہیں مربی صاحب کا مبلغ علم اس پر کیسے چلتا ہے. السلام علیکم تبال ہدا. جی محترم رانا صاحب، آپ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور حوالہ لگاؤں گا. یہ لیجیے میں نے حوالہ لگا دیا ہے. المعجم الاوسط طبرانی جلد 8 صفحہ 204 ہے. اس میں توفاہ یوم القیامہ کے الفاظ موجود ہیں، اور آپ غور کر کے بتائیں کہ اس میں آپ کے اصول جو آپ نے بیان کیے ہیں اپنے چیلنج میں وہ اس میں آتے ہیں یا نہیں آتے. اور میں کہتا ہوں جی آپ کے اصول اس میں تمام اصول جو ہے نا وہ تمام شرائط تمام ضوابط اس میں فٹ آ رہے ہیں. تو یہاں پر جناب توفی کا معنی موت نہیں ہے. شکریہ.